دیکھیں جس طرف ہم اب نکل گئے ہیں نا، آپ یقین کریں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں اپنے ملک کے لیے اب کہہ رہا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور آرمی چیف کو پیغام دینے کے لیے، لیکن وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ میں کو کمزور ہو گیا ہوں، میں کو گھبرا گیا ہوں، یا میرے کیونکہ لوگ نہیں ہیں میرے یہ سارے اندر مجھے اکیلا کیا ہوا ہے، تو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ میں آپ سے نہیں، جب سے میں حکومت سے گیا ہوں تب سے میں لگا ہوں کہنے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرو۔ 2 دفعہ جنرل باجوہ سے میں ملا بات چیت کرنے کے لیے، میں نے اپنی ٹیم بنائی جنہوں نے جا کے جنرل باجوہ سے میٹنگ کی کہ اس کا راستہ نکالو۔ پاکستان، میں پاکستان کی بات کر رہا تھا کہ ملک کے لیے کیا بہتری ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کمزوری میں بات کر رہا ہوں۔ مجھے خوف آ گیا ہے کہ یہ میرا ملک تباہ ہو رہا ہے، اور میں واضح کر دوں میں نے کبھی یہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا۔ مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کوئی باہر چلے جائیں، کوئی ڈیل کر لیں، میں حقیقی آزادی کی جدوجہد 27 سال سے کر رہا ہوں۔ میں ڈیلز کرنے کے لیے نہیں کر رہا کہ جی اگر یہ کریں تو ہم آپ کو آگے وزیر اعظم بنا دیں گے، یہ کر دیں گے۔ میں یہ وزیر اعظم کے لیے نہیں کر رہا، میں ایک اپنے ملک کے اور اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ میں باتیں بھی آپ کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ ڈائیلاگ کرو، کیونکہ جس طرف یہ نکل گئے ہیں یہاں تو آگے اندھیرا ہے۔ یہ حالات ہیں کہ کل کوئی بچے آئے، سوشل میڈیا کے بچے 20-30 لڑکے آئے، وہ جیسے باہر نکلے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ کس قانون کے تحت؟ بتائیں کس قانون کے تحت؟ پہلے تو آپ کہہ سکتے تھے نا جی کہ یہ ہمیں جی وہ کچھ جیو فینسنگ میں نظر آئے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے لڑکے کون ہیں، پکڑ کے سیدھا جیل میں لے گئے۔ ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے میرے پاکستانیوں۔ میں کل جا رہا ہوں، ہر وقت میں جیل کے لیے تیار ہوں، میں اس وقت ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے، جس طرح میں نے کہا میرا کبھی کسی صورت میں اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس کون سے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو میرا تو ملک یہ ہے، میں تو سب کچھ بیچ کے اس ملک میں آیا ہوں۔ میں تو میں نے ہمیشہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ میرا گھر ہے، ادھر میرا جینا مرنا ہے، کسی صورت نہ جانا، نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے کہ جی -1 کر لو۔ میں اس لیے تو نہیں پالیٹکس میں آیا تھا، میں تو حقیقی آزادی کے لیے آیا تھا۔ میں تو یہ اگر ڈیلز کرنی ہوتی بہت پہلے ڈیلز کر لیتا۔ میری جدوجہد رہے گی جب تک میرا ملک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتا، اور اس کے لیے جیل کے لیے بھی تیار ہوں۔ کل میں جا رہا ہوں، کوئی 19 میری بیلز ہیں۔ ایک کسی نے جج نے پریشر میں آ کے کینسل کیا، حالانکہ کیس ہے بوگس کیسز ہیں سارے، لیکن ایک نے فیصلہ کرنے کے جی بیل کینسل کر دیا، جیل میں چلا جاؤں گا، اس کے لیے بھی تیار ہوں، تیاری کر کے جاؤں گا۔ وہ نہیں جاؤں گا تو کوئٹہ میں کیس کر دیا۔ سوچیں سارے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ خاندانی دشمنی تھی۔ ابھی قتل ہوتا ہے تو 4 گھنٹے کے بعد جناب لا منسٹر کہتے ہیں عمران خان نے قتل کر دیا۔ یہ اسی طرح ہے جب وہ میرے اوپر جب وہ گولی چلائی تھی وہ اس نے شوٹر نے نوید نے، تو ابھی چند منٹوں کے بعد ڈی پی او کے فون سے وہ ساروں کو میسج چلی جاتی ہے جی میں دینی، یعنی کہ وہ دینی انتہا پسند ہے، عمران خان نے دین کی توہین کی یا کیا، وہ پہلے سے پتا تھا۔ یہ بالکل وہی ہے۔ 4 گھنٹے، اس کے 40 گھنٹے کے بعد ایف آئی آر کٹتی ہے، ایف آئی آر 40 گھنٹے کے بعد کٹتی ہے۔ 4 گھنٹے کے بعد جناب لا منسٹر کہتے ہیں عمران خان نے مار دیا اس کو۔ جس طرح عمران خان کو بڑا کوئی خطرہ تھا اس کیس سے، یا اس نے کوئی پہلے بڑے قتل کیے، 150 تو کیسز اور تھے، تو یہ پہلے سے پلان کیا ہوا کسی نہ کسی کیس میں مجھے پتا ہے کہ انہوں نے، میں جیل میں چلا جاؤں گا، لڑوں گا یہی کیس رہ کر، کوئی ملک نہیں چھوڑوں گا، کیس سارے لڑوں گا۔ لیکن میں آپ کی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ آپ کا بہت بڑا امتحان ہے، اللہ نے آپ کو بڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ قرآن میں وہ کہتا ہے میں بار بار تمہارے ایمان کو مشکلوں سے آزماؤں گا۔ یہ ٹائم ہے آپ کا، اب ایمان آزمایا جا رہا ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری طاقت کدھر سے آتی ہے؟ مجھے پورا ایمان ہے کہ جب اللہ نے فیصلہ کیا میں نے جانا ہے، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، اور اس نے جو مجھے 2 دفعہ بچایا ہے، ان کے انہوں نے جو قتل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے بچایا، اس کا فیصلہ تھا، میں نے ابھی نہیں جانا۔ میرا ایمان ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں، یہ جو مرضی پروپیگنڈا کریں، ٹی وی میں گاند اٹھا لیں، نہیں ذلیل کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا، اور رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ جو لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، فیکٹریاں بند کر رہے ہیں، بزنسز بند کر رہے ہیں، اور سوچیں بزنسز بند کر رہے ہیں، کون پاکستان میں پیسے انویسٹ کرے گا؟ مجھے بتائیں نا۔ جب وہ دیکھ رہے ہیں کس قانون کے تحت لوگوں کی بزنس بند کر رہے ہیں، روزگار بند کر رہے ہیں، ان کے لوگ بےچارے بے روزگار کر رہے ہیں، آج کل کی مہنگائی میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، کس قانون کے تحت؟ کوئی ان کو فکر نہیں ہے۔ فرعون بنے ہوئے ہیں، جو مرضی چاہیں کر سکتے ہیں، خوف کہ جو ہماری دہشت پھیل جائے، بس ڈرایا ہوا ہے لوگوں کو۔ تو پاکستانیوں سن لو میری بات، آپ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر، آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے کوئی۔ آپ نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے،
میں نے ہمیشہ کہا کہ پرامن احتجاج کرتے ہیں شہری. کوئی اپنی فوج کے سامنے نہیں لڑتا, کوئی اپنی پولیس کے سامنے نہیں لڑتا. ہم ان سے لڑنے نہیں آئے, ہم کوئی انتشار پھیلانے نہیں آئے, لیکن ہمارا حق ہے پرامن احتجاج. آپ نے ابھی سے مینٹلی تیار ہونا ہے. انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ جب مجھے جیل میں ڈالیں گے اب انہوں نے اتنا خوف پھیلا دیا کہ سب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. آپ نے اگر یہ ظلم قبول کر لیا, اور یاد رکھیں آپ 25 کروڑ ہیں, اگر 25 کروڑ لوگ سہم گئے اور خوف کے سامنے جھک گئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پھر یا تو یہ کشتیوں میں لوگ نکلیں گے اور بیچارے اسی طرح جان کھوتے رہیں گے, سمندروں میں ڈوبتے رہیں گے اور وہاں دھکے کھاتے رہیں گے, اور یا پھر جو آپ کے پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ کے ویسے دنیا میں ڈیمانڈ ہے وہاں چلے جائیں گے. تو ملک کا تو کوئی فیوچر نہیں رہے گا. اور یہ چوروں کے ہاتھ میں جن کو اوپر بٹھا دیے لا کے, جن کو 30 سال سے ثابت کر رہے ہیں, یہ ایک دوسرے کی چوری کو 30 سال سے لوگوں کو بتا رہے ہیں. خوف کی فضا اتنی ہے, سب ڈرے ہوئے لوگ کہ جی اب پتہ نہیں کس کا گھر رات کو توڑا جائے گا. گھس جائیں گے اندر پولیس. اچھا پولیس بھی عام سادہ کپڑوں میں آتے ہیں, شلوار قمیض میں آتے ہیں, بندوقیں پکڑ کے اندر گھس جاتے ہیں, چیزیں توڑ کے چلے جاتے ہیں, لوٹ کے چلے جاتے ہیں. پولیس لوٹ رہی ہے. پولیس کو سوچے کیا حال کر رہے ہیں کہ آپ یہ پولیس سے جو یہ کام کروا رہے ہیں, کیا پولیس اپنے یہ کام نہیں کرے گی؟ اور کیا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کیا عام غریب آدمی اس کے گھروں میں تو یہ عام ہوتا ہوگا. میں اپنی پارٹی کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ آپ دیکھو جو ہمارے پہ گزر رہی ہے, اس ملک کے کمزور پہ ہر روز ایسے ہوتے ہیں جب بھی اس کا طاقتور سے ٹاکرا ہوتا ہے. سوچے انٹیریئر سندھ میں کیا ہو رہا ہے, جو یہ زرداری کرتا ہے لوگوں سے, تو یہی تو کرتا ہے وہ ان سے, لوگوں کو غلام بنانے کے لیے تو دہشت گردی ہے. FIR کٹوا دی, مارے پڑوا دی, اغوا کر دیا, مروا دیا. تو یہ تو وہ بھی کرتا ہے. یہاں بھی ایک وہی فضا بنائی ہوئی ہے کہ جی کسی ٹائم پہ کسی گھر پہ آ جائیں گے. عورتوں کی لاپرواہ ہے, چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارے وہ سینئر جرنلسٹ جن کی کریڈیبلٹی ہے, دنیا عزت کرتی ہے, قوم ان کو مانتی ہے, وہ ملک سے 4-5 ملک سے باہر بھاگ گئے, ان کو باہر بھگوا دیا. ارشد شریف کے ساتھ جو انہوں نے کیا, جتنا شاید ہی اس ملک میں ایسا دلیر اور ایک محب وطن صحافی تھا, ایک انویسٹیگیٹر جو محنت کرتا تھا, اس سے جو کیا کیا گیا. عمران ریاض یوٹیوب میں سب سے بڑی فالوئنگ جس کی ہے, اس کا مطلب کہ قوم اس کو سنتی تھی, قوم مانتی تھی اس کی بات میں. وہ ابھی تک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے, اس کے بیوی بچوں کی کو فکر ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے, غائب ہوا ہوا. اور ہماری پولیس کیا کر رہی ہے, آپ کا جی جیو فینسنگ میں نام آگے ذرا ادھر آئے نا, آپ جیل میں جائیں گے. اچھا وہ آگے سے, اچھا جی 15 لاکھ روپے نکالو. 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں, کوئی 10 لاکھ پہ یہ بات مان لیتے ہیں. یہ پیسے بنا رہے ہیں آپ. جب آپ نے ملک میں جنگل کا قانون لیا ہے تو جو طاقتور ہے وہ ہر قسم کا کمزور پہ ظلم کر رہا ہے, کیونکہ آپ نے دروازے کھول دیے, موقع دے دیا سب کو, صرف اور صرف خوف پھیلانے کے لیے. اور مقصد کیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کے اوپر کانٹا ڈالا ہوا ہے, اب اس نے نہیں آنا. اور اگر تحریک انصاف بھی آئے گی تو وہ سکڑ کے ایک چھوٹی سی جماعت لے کے آنی ہے, تاکہ اس ملک میں وہ کھچڑی پکی رہے اور جناب اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہو جائے.